السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج دوسرا ہی روزہ ہے اور میں عشاء کی نماز میں نے شروع کی ہے، تو ابھی تراویحیں پڑھی تھیں، پھر میں نے کہا کہ نا قرآن کو ہمیں واقعی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو تفسیر تو بڑی اچھی تفسیر پتہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، جب میں کروں تو کچھ ہے، کچھ کریں تو کچھ ہے، کیونکہ ہم ٹرانسلیشن کریں تو ورڈز کی جو ہیرا پھیری ہے تھوڑی سی، اس کا کیا کہنا چاہیے، جو اچھا میں کہوں گی میں نے اس کو کہا، یا پھر کوئی دوسرے میں تو یہ کہہ رہا تھا، کچھ بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم عربی سیکھ لیں۔ یہ پہلے بھی میں نے پوسٹ میں کہا تھا کہ جب ہم اسپینش سیکھ سکتے ہیں، ہم چائنیز سیکھ سکتے ہیں، ہم فرینچ سیکھ سکتے ہیں، تو ہم عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ لیکن ہم دنیاوی تعلیمات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹرینڈ ایک ہے، ایک مولوی صاحب آئیں گے، بچوں کو قرآن شریف ختم کرائیں گے اور ایک دوسرا قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو میں ان کی جو نعمان علی خان ہیں ان کی سن رہی تھی، تو بڑی شروع سے سورۃ فاتحہ کی دو باتیں مجھے بہت کلک کی۔ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ میں شکر کرتا ہوں رب العالمین کا، لیکن انہوں نے کہا کہ لغت میں عربی میں بڑی جو تفسیر بتائی مجھے بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے کہا یہ شکر جو ہے نا صرف شکر نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف بھی ہے، کہ یہ انہی کے ورڈز ہیں۔ انہوں نے کہا جیسے اب ہم جا رہے ہیں اور ہمیں رستے میں ایک بہت خوبصورت گھر نظر آتا ہے، کیونکہ یہ گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم شکر نہیں کریں گے، لیکن بہت سی چیزوں پہ ہم کہیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے، تم کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس جو ہم سورۃ الفاتحہ ہے جس کو ہم القرآن بھی کہتے ہیں، تو اس میں شکر بھی ہے اور اس میں تعریف بھی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا ایک ہی وقت میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کے شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور ہم تعریف بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ والدین ہیں، والدین کا آپ کو جیسے حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ ان کے جو چچا تھے یا کچھ روایتوں میں باپ تھے، آزر علیہ السلام تو نہیں کہتے، آزر نام تھا، تو انہوں نے سارے بت توڑے اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ جب وہ ان کے والد یا چچا نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ جا کے بڑے والے بت سے پوچھ لیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ماں باپ کا جو ہے شکر کرنا ہے۔ اب وہ ان کی تعریف تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کا ایک شکر بجاتے تھے کہ یہ میرے ہر پیغمبر نے جن کے ماں باپ ان کی نہیں سنتے تھے، وہ ان کے لیے ان کا ادب کرتے تھے، ان کا شکر کرتے تھے، اور احسان کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ شکر کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ سے دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اب سیدھے رستے کی ہم نے ڈیفینیشن بھی خود ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ والا رستہ جس کے اوپر تو نے لوگوں کو انعام دیے۔ اب وہ انعام دنیا میں بھی دے سکتا ہے، وہ انعام آخرت میں بھی دے سکتا ہے، وہ انعام قبر کے جو آخرت اور دنیا کے درمیان عالم برزخ اس میں بھی دے سکتا ہے۔ وہ غیر المغضوب، مطلب اس میں دو چیز ہیں، مغضوب کا لفظ ہے اور ایک ہے ولا الضالین، تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو سوائے اس کے جن کے اوپر تو نے اپنا غضب نازل کیا، اور یا وہ جن کو تو نے گمراہ کیا۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت سی مثال دی کہ غضب اس پہ نازل ہوتا ہے جس کو نالج ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کہ میں نے گھر میں کیک خریدا اور میرے بڑے بیٹے کو بتا کے گیا، دو میرے بچے ہیں مثال کے طور پہ، اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھو گیسٹ آنے یہ نہیں کھانے، یہ ان کے ہی لفظ ہیں، لیکن آپ کو بتا رہی کیونکہ امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہیر پھیر ہو تو مجھے بخشے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چھوٹے بچے کو میں نہیں بتا کے گیا، واپس آیا تو دونوں بچے کیک کھا رہے تھے۔ تو جس کو میں نے بتایا ہوا تھا، جس کی نالج میں تھا،
اس کے اوپر مجھے غصہ آئے گا، اس کو تو میں تھپڑ بھی مار دوں گا، لہٰذا میں اس کو ڈانٹ بھی دوں گا، غصہ کروں گا۔ اور جو بیچارہ ہوتا تو کہا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا، وہ گمراہی میں کھا گیا۔ تو جب آپ کے پاس نالج ہو اور آپ غلط کام پہ کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا کے ایسے ہی کام ہوتے ہیں، تو آپ مغضوب میں آ جاتے ہیں۔ اور جس کو نالج ہوتی ہے، جیسے بڑے لوگوں کو 35-40 سال کی عمر پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان کی نالج نہیں ہوتی کہ اچھا یہ سود ہے، اچھا یہ سود کی الگ فارم ہے، یہ واقعی سود ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، اپنے کاروبار بدل لیتے ہیں، یا یہ ظلم میں آتا ہے تو اس چیز کو بدل لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نہ ہم ان لوگوں میں ہوں جن پہ اللہ غضب نازل کرے، نہ ہم ان لوگوں میں ہوں جس کے اوپر اللہ میاں گمراہی میں ہو، ہم ان لوگوں پہ ہوں جن پہ اللہ میں نعمتیں برسائے۔ اب بہت سی چیزیں ہمیں قرآن میں اب کیا پتہ ہونی چاہیے، وہ اگر مجھے سمپلیفائی کر کے جب میں کروں گی، میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گی کہ کتنی کتنی چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں، اور جو اگر ہمیں نہیں پتہ تو میڈیا کا بڑا اچھا، یہ سوشل میڈیا کا بڑا اچھا رول ہے کہ جو اسلام کی دعوتوں کے لیے نکلتے تھے اور اب ایک لفظ کہتے ہیں تو 10,000 ملکوں میں سنائی دیتی ہے۔ اگر کسی نے سننا ہو تو اس میں سے ایک آواز میری بھی ہے، تو اللہ میاں کرے کہ کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو بس اتنی سی بات ہے کہ آپ چھوٹی سی سورۃ فاتحہ ہے اور ام القرآن بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا شکر بھی ہے، اس میں اللہ کے رستے بھی بتا دیے، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی بتا دیا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کی عبادت بھی صحیح طرح سے نہیں کرتے، مدد تو ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں، ہم تو ادھر ادھر کے ہیلے پھیلے مانگتے ہیں۔ اچھا ہم اس کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں، وسیلے وہ خود بنائے گا، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے ہم اتنے نیک تو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہ جو ہے اللہ میں خود بخود کوئی غزوہ بدر کی طرف، لیکن اگر ہمارا ایمان ایسا ہو تو غزوہ بدر کی طرف فرشتے بھی بھیج دے گا، اور اللہ میں آدمیوں کو فرشتوں کے روپ میں بھیج دیتا ہے۔ آپ کی وہ لوگ جو ان سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، اللہ میں ان سے آپ کی دنیا کے کام کرا لیتا ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں، دنیا ظاہر ہے ایک نارمل دنیا ہے، بہت سارے کام پھنسے ہوتے ہیں انسان کے، تو روزگار کا کام ہے، کاروبار کا کام ہے، پڑھائی کا کام ہے، کوئی آپ ادارہ چلا رہے ہیں اس کا کام ہے، تو ایک ٹیم ورک ہے، تو اللہ میں آپ کو ٹیم بھی اچھی دے دیتا ہے اگر آپ ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اللہ سے پھر آگے دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ تو نے کیا انعام دیے، غیر اس کے علاوہ جن پہ تو نے غضب کیا اور جن کو تو نے گمراہ کیا۔ پھر آمین پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ، اور آگے کچھ سمجھ آیا تو کریں گے۔ آپ رمضان کو دل سے انجوائے کریں، قرآن پڑھیں اور خوش رہیں، اور اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے چھوٹوں سے پیار کریں، اور بس نیکی کما لیں جتنا کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔